رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، اللہ جل شانہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ ذات پاک نے آپ کو اور ہم کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کی اور ہمارے مشترک خوش نصیبی ہے۔ کیا معلوم کہ ہی محفل پاک بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور آپ کا بھی اور ہمارا بھی دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کے بارگاہ میں کون سی نیکی قبول ہو جائے، کون سے ادا پسند ہو جائے، یہ انسان کو معلوم نہیں، مسلمان کو معلوم نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی آپ کے نزدیک کم ہو، ادنا ہو، اور وہی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کی رسول بھی راضی ہو جائے، دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے، آخرت کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کو کون سے ادا پسند آ جائے، اس پر ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ کسی زمانے میں ایک انسان تھا جو وہ شرابی تھا، روی انسان تھا، صبح شراب خانے میں جاتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، دن بھر اپنے شراب خانے میں مست رہتا تھا۔ ایسے اس کی زندگی گزر ہی رہی تھی۔ ایک دن وہ گھر میں آیا، نہایا دھویا، صاف ستھرا ہو کر کے اب پھر جا رہا ہے، معمول کے مطابق شراب خانے کی طرف جا ہی رہا ہے، رواں دواں ہے۔ چلتے چلتے کیا دیکھ رہے کہ زمین پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، رب کا نام لکھا ہوا ہے، خالق کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی، دل میں دچکن لگ گیا کہ میرا رب کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، میرا خالق کا نام، میرا رازق کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے، بیادبی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، شرابی کا دعوی انسان ہے لیکن ایمان دل میں ہے۔ جب اس نے کاغذ کو اٹھایا، زمین سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو صاف ستھرا کیا، آنکھوں سے لگائے، چھپا، اس کے بعد اس پر خوشبو لگا کر کے ادب و احترام کے ساتھ اونچی چوپر جگہ پر رکھ کر کے وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جیسے وہ روانہ ہو گیا، اللہ کے طرف سے اس زمانے کے نبی کو حکم ہوا کہ میرے نبی جا کر کے وہ انسان جو جب خانے کی طرف جا رہا ہے، جنہوں نے میرے نام کا قدر کیا، تعظیم کیا، توقیر کیا ہے، زمین سے اٹھایا، صاف کیا، ستھرا کیا، آنکھوں سے لگائے، چما ہے، اس کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ جل شانہ تمہاری اس تعظیم اور توقیر کی وسیلے سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے دیا۔ کوئی بڑا عمل نہیں کیا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کیا ہے، کوئی بڑا نیکی نہیں کیا ہے، اللہ کے نام کو زمین سے اٹھایا، اللہ جل شانہ کو یاد اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ راضی ہو کر کے اللہ نے اپنے ذل کرم سے وہ شرابی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے دیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ انسان کو ادنا سے ادنا نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نزدیک ہمارے نزدیک نیکی میں ادنا ہو اور بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، ایک مسلمان کو دنیا کی بھی کامیابی مل جائے، آخرت کی بھی کامیابی مل جائے۔ اور پھر تو یہ تو حضور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل ہے، اور اس میں جتنا انسان کا ادب رہے گا، جتنا اس محفل کا ادب کرے گا، ہمارا تو یقین ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ انسان، وہ مسلمان جس اس محفل میں آ کر کے ادب کا مظاہرہ کرے گا،
ادب سے سنے گا، ادب سے بیٹھے گا، ادب سے اٹھے گا، انشاءاللہ وہ محروم ہو کر کے نہیں جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو لے کر کے جائے گا، دنیا و آخرت کی کامیابی کو لے کر کے جائے گا۔ تو یہ محمد پاک ہمارے پیر طریقت رہبر قوم و ملت حضرت سید محمد زبیر عالم صاحب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی سال ثواب، ان کی درجات کی بلندی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کے صدقے اور طفیل میں حضرت کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صبرگان کو بالخصوص ان کے اہلیہ کو، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے تقوی اور پرہیزگاری، ان کی ساری علوم ہمارے علماء نے بیان کر لیا، آپ نے سن لیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے من تواضع للہ یرفع اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جو انسان نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، ثروت بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، تواضع انکساری کا مزاج بناتا ہے، اظہار کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ملے گا؟ اللہ جل شانہ اس انسان کو دنیا میں بھی سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا کی عزت بھی عطا فرمائے گا، اور کل بروز معاشر بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا منصب پر کامیابی عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت کی سال ثواب کی ان کی اس محفل کو منعقد کی گئی ہے۔ موت ایسے حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے مسلمان ہو، مشرق ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تمام انسان اس بات پر متفق ہے کہ یہ کہ میں کیا کروں گا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، موت کا جھٹکا لگنا ہی پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اور موت کتنے تک حقیقت ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ان کے ماننے والے ساتھ میں جا رہے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ساتھ میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک پرانے قبرستان سے گزر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے ماننے والے نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجیے کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد ہم لوگوں سے پوچھ لیں گے کہ قبر میں کیا کیا سب ہو رہا ہے، کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا کیا عذاب ہو رہا ہے، ہم ان لوگوں سے پوچھ لیں گے، مردے سے پوچھ لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ایک پرانے قبر کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ لکھا ہے کہ قبر پھٹ گیا، ایک جوان لمبا چوڑا آدمی قبر سے باہر آ کر کے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ انسان قبر میں کیا کیا سب ہو رہا ہے، کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا کیا تکالیف ہو رہی ہے؟ اس جوان نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دنیا سے گزری ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں، میں دنیا کو 500 سال قبل چھوڑ چکا ہوں، لیکن یہ تو بعد میں پوچھ لیجیے کہ قبر میں کیا کیا سب ہو رہا ہے، پھر یہ پوچھ لیجیے کہ مرنے کے بعد کتنی تکلیف کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ 500 سال ہو چکے میں دنیا چھوڑ چکا ہوں، لیکن مرنے کے بعد مجھے تکلیف ہوئی ابھی بھی ہمارے دل و دماغ میں بس یہ ہوا ہے کہ موت کا ذائقہ کتنا تلخ ہے، موت کا ذائقہ کتنا سخت ہے، لیکن موت کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہی پڑے گا، چاہے پیر صاحب ہے، چاہے مولوی صاحب ہے، چاہے کلکٹر صاحب ہے، چاہے کوئی صاحب ہے، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ ہاتھ بھی کام چھوڑ دے گا، پاؤں بھی کام چھوڑ دے گا، موت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور دنیا میں خالی ہاتھ آئے دنیا سے خالی ہاتھ پر کے جانا ہی پڑے گا۔
چاہے آپ کتنے بڑے ذمہ دار کیوں نہ ہو، کتنے دولت مند کیوں نہ ہو، دنیا میں جب آیا تھا تو کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ انسان کا نام جو ہے، یہ بھی انسان دنیا میں جو آتا ہے نام لے کر کے نہیں آتا ہے، نام بعد اس پر رکھا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہے نام لے کر کے نہیں جائے گا، بلکہ جیسے انسان کا جسم سے روح پرواز کر جائے گا، اب کیا کہا جائے گا؟ اب اس کا نام نہیں لے جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ جنازہ کو اٹھا لو، میں کو کفن پہنا دو، نام نہیں لے جائے گا، نام ختم ہو گیا، مردے کو کفن پہنا دو، جنازہ کو آستہ لے جاؤ، جنازہ کو اٹھا دو، جنازہ کو روک دو، میں کو قبر میں اٹھا دو، نام بھی ساتھ میں لے کر کے جانے کے لیے نہیں۔ دنیا میں انسان بغیر نام آیا تھا اور دنیا سے جائے گا تو بغیر نام ہو کر کے جائے گا کیا ساتھ؟ کبھی مسلمان نے غور کیا ہے؟ جس دنیا کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جس کی دنیا کے لیے آپ نے نماز چھوڑ دیا ہے، جس نماز کی دنیا کے لیے مکان اور بال بچوں کے لیے اپنے قرآن کی تلاوت چھوڑ چکے ہیں، وہی مال آپ کے پاس جانے والا ہے، نہ یہ بیٹا اور بیٹی آپ کے پاس ساتھ جانے والا ہے، جائے گا کیا؟ جائے گا یہی نماز جو آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، جس نماز میں آپ کے دل نہیں لگے، وہی قرآن جس میں آپ پڑھنے کے لیے تلے آپ کو فرصت ہی نہیں۔ اگر دنیا میں آپ نماز پڑھے ہوں گے، قرآن پڑھے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، ایمان پڑھے ہوں گے، تو یہی نماز قبر میں ساتھ میں رہے گا، قبر کے اندھیرے سے یہ بچائے گا، قبر کے عذاب سے یہ بچائے گا۔ اگر ایمان و نیک عمل پڑھ رہے ہوں گے تو قبر میں بھی کامیابی، میدان معاشر میں بھی کامیابی، اللہ پہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول پہ راضی ہوگا۔ لیکن مجال ہمارا قوم سدھرے گا، ہمارا قوم مسجد میں جائے گا، ہمارے قوم کو تو نماز پڑھنے کی فرصت جو نہیں ہے نا، صبح سے شام کا کاروبار کر سکتا ہے، دکانداری کر سکتا ہے، کھیت باڑی کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے جب اس کو اذان اس کو پکارا جائے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اے ایمان والو کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، وہی مسلمان جو دن بھر کاروبار کر رہا ہے اب 10 منٹ 15 منٹ مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو پریشانی بہت، ہمارے بیٹا تو بات ہی نہیں مان رہا ہے، ہم کو تو تھوڑے سے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ جب اب اللہ کے بغاوت پر اتر چکے ہیں، اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، ابھی تو ہمارے مولانا نے ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے احکام سے اعراض کرے گا اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دے گا۔ آج ہر مسلمان سب کچھ ہے، مکان بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، زمین بھی جائے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اطمینان کی زندگی مسلمان کو نصیب ہو جائے۔ اطمینان پیسے سے ملنے والا نہیں، اطمینان اور سکون زمین و مکان سے ملنے والا نہیں۔ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اللہ جل شان نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو اگر تم لوگ اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دنیا کے آرام کی زندگی چاہتے ہو تو دنیا دولت سے ملے گا نہیں، مکان اور بنگلہ سے نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے ملے گا، قرآن کی تلاوت سے ملے گا، شریعت پر عمل کرنے سے ملے گا، دنیا کی بھی سکون ملے گا، مرنے کے بعد ہر منزل پر کامیابی نصیب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا وقت نہیں، ہمارے علماء تو ماشاءاللہ سٹیج بڑھائے، اگر آپ لوگ رہے تو ہمارے علماء انشاءاللہ 2 بجے 3 بجے تک آپ لوگوں کو قرآن حدیث کی باتوں کو سناتے رہیں گے، لیکن یہ علماء قرآن حدیث کی باتوں کو صرف سنیے اور سنانے تک معلوم مت رکھیے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم 2 بجے تک بیٹھ گیا، سر ہلا دیا، واہ واہ کر دیا، 10-20 روپے شاعر کو دے دیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جو کچھ سن لیں گے
قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے زمانے میں اس کو زندگی کا حصہ بنائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کلکم یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ تمہیں سے ہر انسان، ہر ایمان والا جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ ہوگا ایمان والا کلمہ پڑھ رہا ہو، انکار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا من آتانی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، شریعت پر چلا، حضور کی سیرت کو اپنایا، قرآن کے احکام پر عمل کیا، فقد دخل الجنہ، یہی اس راستے پر چلنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ومن ابا، اور جس نے قرآن کے احکام پر چلنے سے انکار کیا، حضور کی سیرت کو اپنانے سے انکار کیا، شریعت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو چاہے کتنا کلمہ پڑھے، چاہے کتنا بڑا خاندان ہو، چاہے کتنا بڑا پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے کہ وہ کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ آج ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا پیر طریقت محمد زبیر اعظم صاحب ہم لوگوں سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ان کی سال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں پہ جمع ہیں۔ کل ایسے دن آنے والا ہے کہ آج ہم لوگ کھا رہے، پی رہے، چل رہے، بول رہے، ایسے دن آئے گا کہ ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ مکان چھوڑ کر کے قبرستان میں جانا ہی پڑے گا، اور صرف جانا ہی نہیں پڑے گا بلکہ بارگاہ الہی میں، عدالت الہی میں ذریعے ذریعے کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے مختصر زندگی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا الدنیا ثلاثۃ ایام، حضور فرماتے ہیں کہ دنیا 3 دنوں کا ہے، زیادہ نہیں 3 دنوں کا ہے۔ کیسے 3 دنوں کا ہے؟ اليوم من مضى، ایک دنیا، ایک دن تو ہے جو گزر چکا ہے، ایک زمانہ تو ہے جو گزر چکا ہے۔ جو زندگی گزر گئی، جو دن گزر گئے، حضور فرماتا ہے کہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں۔ جو دن گزر چکا ہے، آپ کتنے افسوس کریں گے، کتنے آپ ہاتھ ملتے رہیں گے، جو زندگی کا حصہ گزر چکا ہے، جو دن گزر چکا واپس آنے والا نہیں۔ اور ایک دن جو کل آنے والا ہے، کل آنے والا دن یہ معلوم نہیں کہ کل تک آپ اور ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ معلوم نہیں، اس کے انتظار میں مت رہیے۔ اور ایک دن آج جس میں آپ چل رہے، کھا رہے، پھر رہے، حضور نے فرمایا آج کے دن کو غنیمت سمجھ لو، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو آج سے شروع کر لو، کل کا انتظار مت کیجیے۔ جھوٹ بول رہے ہیں تو آج سے جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ جتنے مسلمان کو آپ دبائے ہوئے، آج اس سے معافی مانگ لیجیے، ان کے حق کو واپس کر لیجیے، اس لیے کہ کل تک آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے معلوم نہیں، کل کا انتظار مت کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا 3 دنوں کا 3 دن سے زیادہ آئی ہے۔ آج ہم لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، خوش نصیب مسلمان کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے کہ ہم اس دنیا میں آیا ہے تو آیا کیوں، اور پھر جانا ہے کہاں پر۔ تو یہ محفل پاک حضرت کی اثار ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ان کی سرزادگان کو اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو، جب آخری وقت ہے، ہر آخری وقت ہر انسان کو آئے گا ایک نہ ایک دن، تو یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ جب آخری وقت آیا، آخری وقت ہے، اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، قرآن پڑھتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اگر اس حال میں ایک مسلمان سے دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبر میں بھی کامیاب، میدان معاشر میں بھی کامیاب، جنت بھی اس کے لیے ہوگی، جنت کے باغ و بہار بھی اس کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ حضرات بیٹھے رہیے اور سنتے رہیے. اللہم آمین. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس محفل پاک کو جو حضرت علامہ مولانا محمد زبیر عالم صاحب جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ان کی سال ثواب کی جس محفل کو منعقد کی گئی، سجائی گئی، یا الہی اپنے فضل و کرم سے حضرت کی مغفرت فرما، حضرت کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی حضرت کے قبر کو اپنے رحمت سے منور فرما. حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے حضرت کے پسماندگان کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہلیہ کو، ان کے خاندان والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما. یا الہی اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کی اس محفل پاک میں شرکت کو قبول فرما. ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما. اسلام کو غلبہ عطا فرما. کفر کو شکست اور ذلت عطا فرما. اس وقت جو پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظالم و جابر مسلط ہے، اپنے فضل و کرم سے ان ظالموں و جابروں کو نیست و نابود فرما. مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی نصیب فرما. اطاعت و بندگی کی زندگی نصیب فرما. صبر و شکر کی زندگی نصیب فرما. یا الہی سب کے روزے میں، سب کے کاروبار میں، سب کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرما. جو حضرات مقروض ہے اس کو قرض سے نجات عطا فرما. جو حضرات کاروبار کے سلسلے میں پریشان حال ہے، سب کو رزق حلال واسع نصیب عطا فرما. یا الہی جتنے بھی حضرات اس محفل پاک میں، اس میلاد پاک میں حاضری اور دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، یا الہی سب کی آنی جانی اور سب کی شرکت کو قبول فرما. جو کچھ بیان ہوا یا جو کچھ بیان ہوگا، یا الہی ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عمل کا شوق و جذبہ نصیب فرما. بروز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات بیٹھے رہیے اور ہمارے علماء کرام شعراء اسلام آپ کے سامنے انشاءاللہ بہترین انداز میں خطابات